ختم شریف پہ پڑھتے ہیں سارے، ختم کی آیت ان رحمت اللہ قریب من یہ آیت ختم کی بزرگوں نے جو منتخب کی ہے نا، اس میں بڑا راز ہے کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے کے ساتھ ہے۔ گویا اس وقت آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ اچھا، آپ کے گھر میں کوئی بندہ آ کر شرارتیں کرے، شور کرے، ابھی بچوں نے کہا سبحان اللہ کو تو چیخے مار رہے تو میں نے کہا پھر رہنے ہی دے، کہیں میری وجہ سے بے ادب نہ ہو۔ ان کو ادراک نہیں ہے کہ ہم کس کے گھر بیٹھے ہیں۔ رئیس شریف یا آپ جنرل باجوہ کے گھر جا کے کوئی بندہ پٹی سیدھے نہ کرے تو انہوں نے کی کرنا؟ کر سکتا؟ انہوں نے سیدھا کر دیا۔ سوچو وہ تو ایک بندہ ہے، تو تم تو رب کی گھر آئے ہو، تمہارے گھر میں کوئی بندہ آئے اور تمہاری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، کرے تو تم کیا کرتے ہو؟ کان سے پکڑ کے نکال دیتے، تم بدتمیز آدمی ہمارے گھر میں دبا جاتے۔ رب کے گھر میں آ کر ان کو کچھ نہ کہنے کو بچارا سمجھ، اس لیے میں نے بچوں کو پیچھے کر جی، رب کے گھر میں آ کر رب کی مرضی کے خلاف کرو۔ مسجد میں شور کرنے سے منع کیا نا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں چادر رکھنا چاہے نا تو چادر پھینک کے نہیں، ایسے چادر پھینکے گا تو چادر کا شور ہوگا نا، یہ بھی رب کے گھر کی بے ادبی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ۔ یہ مضمون میں نے آپ کو سمجھانا تھا، اب ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ یہ جو اگلی بات میں بتانے لگا ہوں وہ اس سے بھی بڑی کاری ہے، اس سے بھی بڑی لذیذ ہے، اس سے بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھیں کہ للہ ما فی السماوات، زمین و آسمان میں کتنی دولت ہوگی، یعنی سونا، چاندی، تیل، ہیرے جواہرات، بارش، جی زمین ہے جی، کیا کچھ نہیں ہے اس کے گھر، اور وہ سب چیزوں کا مالک ہے، سب چیزوں کا مالک۔ تو وہ مالک ہے، اس کے نبی کا فرمان، ہمارے آقا کا فرمان ہے اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اگر میرے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی برکت ملے۔ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ میری خزانے کی چابی اگر اپنے بالکل مل جائے، جی فرض کریں میں میرے ابا جی کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں دیں، میری تو مجھے نہیں لگتی ہے۔ اب سنو ذرا، میرا اور تمہارا نبی پاک سے دو رشتے، کتنے رشتے؟ دو۔ ایک رشتہ ہے کہ حضور ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی۔ دوسرا رشتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہوئی تو حضور ہمارے کیا ہو؟ جس کا باپ کائنات کا اتنا امیر ہو کہ رب کے خزانوں کی چابی اس کے پاس، وہ کبھی غریب ہو سکتا ہے؟ جس کا نبی اتنا امیر ہو کہ سلیمان علیہ السلام اتنے امیر نہیں، یعنی کائنات میں اتنا زیادہ کرم اللہ کا کسی پر نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمارے نبی پر کرم کیا۔ سبحان اللہ۔
تو ہم غریب ہیں. ہمارے نبی امیر، ہمارے جو روحانی باپ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہمارے باپ ہیں، وہ اتنے امیر ہیں کہ وہ فرما رہے اوتیتو مفاتیحا خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. گویا رب نے خزانے بنائے، مالک وہ ہے. اس نے کہا محبوب میں نے کیا کرنا ہے، چابیاں تو رکھ، سبحان اللہ، چابیاں تو رکھ. اور پھر سن ایک اور حدیث سناتا ہوں میں، ایمان تازہ تب تازہ اگر پچھلے 4 منڈے آئے ایسے آ کے بیٹھا تھا کہ جو میری شکل میں نظر آتی ابھی شرارت میں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو ایک تو میں پہلے بھی آیا تھا، پھر بچے شرارتیں تو میرا دل نہیں کرتا کہ اتنے قیمتی موتی میں آپ کو دے رہا ہوں تو وہ اتنے قیمتی موتی ضائع ہو جائے. نااہلوں کو دے دے تو بندہ پھر مجرم ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے نااہلوں کو علم دینا ایسی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات کا ہار ڈالنا. کبھی بچوں کو بیچاروں کو کیا پتا ہے ہماری اس حرکت سے ہمارا ان کا اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے جتنے سامنے ان کا نقصان ہو رہا ہے. میں ایک گاؤں گیا، میگا گاؤں میں، وہاں میرا درس قرآن محفل ملاد تھی، میں تقریر کر رہا ہوں. بڑی مشکل سے میں لوگوں کو ٹریک پر لے کے آیا، سارے کلنڈرے بنے آئے جی، یہ نہ کرے مسیدہ منہ دیکھے ادھر ملاتے آئے. میں بڑی محنت کر کے انہوں نے ٹریک پہ چلایا، بڑی محنت کی. جدوں میں دیکھا کہ زمین بڑھ گئی، خالد چلا چلا کے سارا کاہ بوٹی قدر شری بیچی روٹا ویٹر نال تے تویاں نال. اب میں نے کہا بیج پھینکوں تو وہاں سے 2 شیطانوں نے پھر شرارت کر، میں نے وہی تبلیغ ہو. میں نے کہا میں اگر اب یہاں حضور کا فرمان رکھوں گا تو ایسا نہ میں حضور کی بارگاہ میں مجرم ہو جاؤں کہ جب وہ اہل نہیں تھے تو نے بتایا تھا. حالانکہ ہر اہل ہے، یہ حضور کی امت ہے، یہ بھی اہل ہے، لیکن صحبت ٹھیک نہیں. صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. میرے مرشد ہیں، ان کے 3 بیٹے، ایک بیٹا اچھا حافظ، اچھا قاری، اچھا عالم، اچھا صوفی. وہ کہتے ہیں کہ جس کا بچہ ہے اگر وہ تیار نہیں کر سکا تو ناکام ہو گیا. جس کو اللہ نے بیٹا دیا اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو اچھا مسلمان بنائے. پریار میں، پنچایت میں، بزرگوں میں. اب ہوتا ہے آد اور ثمود کی قوم میں بیماری کیا تھی، یعنی کس وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ وہ سیانے بندوں کا مذاق اڑاتے. یعنی ایک بندہ نا چھت پر بیٹھتے تھے، کوئی بندہ میاں بیوی جا رہے ہیں، کوئی جا رہا تو زور سے ایسے ان کو ٹیک ماری، چھپ گئے. پھر وہ بیچارے پریشان ہے، بیٹے ایسے سے ماری. اس طرح استہزاء کرتے. اللہ کو یہ استہزاء پسند ہے؟ اللہ سخت ناپسند کرتا ہے. میرے عزت والے لوگوں کو ذلیل کرے. جی اب میں آپ کو حدیث ایک سنانے لگا ہوں. پہلے تو میں نے سنا اوتیتو مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی. اب دوسری حدیث کیا ہے؟ انما انا قاسم، سبحان اللہ، انما انا قاسم واللہ یؤتی، سبحان اللہ، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا رب دینے والا ہے. سبحان اللہ. تو بھی طے ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ یعنی حضور ہم سے کتنا قریب ہے. اب سنو ذرا، ایمان تازہ ہے، قرآن کی آیت پڑھنے لگا جی، اس کو ضائع نہ کیجیے گا. سنو، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں جی. حضور کے بارے میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہارا مشقت میں پڑنا اسے تکلیف دیتا. سبحان اللہ. کوئی مومن متقی
تنگ دست ہو, گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو, سوچو تمہارے نبی کو اس کی کتنی تکلیف ہو. اس آیت کو ذرا ملاؤ. عزیز علیہ ما عنتم, امتی کا مشکل میں ہونا نبی کو تکلیف دیتا ہے. امتی کا مشکل میں ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے. اور جتنے مومن متقی مومن ایمان والے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے پریشان ہیں, تنگ دست ہیں, مصیبت میں, سوچو نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب حضور چاہتے ہیں, میرے آقا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو نا کوئی ایک بندے کی صرف مارنا نہیں, تو بیٹا باہر جا کے نا محفل لا لو, باہر چلے جاؤ, باہر جا کر مارنا ٹھیک, باہر جا کر زیادہ پریم کو یہ دوسری پڑے پڑے صلاۃ والسلام علیک یا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضور اس کے روحانی باپ ہو, وہ تنگدست ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو, وہ پریشان ہو, اور نبی پاک کو تکلیف نہ ہو. اور جن کو تکلیف ہو رہی ہے, جن کو درد ہو رہا ہے, ان کی شان کیا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس. اس بندے کی, اس امتی کا درد کتنا ہے کہ اس کے بعد کھانے کی روٹی نہیں ہے, اس کو روپیہ 50,000 لاکھ دے دے, اس کی ساری مشکلوں کا مداوع ہو جائے. جی تو نبی تو چاہتے ہیں اس کو کچھ دے دے, نبی تو چاہتے ہیں اس کو کچھ دے دے, لیکن وہ لینے کا اہل نہیں نا, لینے کا کس کو دے. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں, اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں تو آپ دے دیتے. جیسے امام مسیری کو چادر دے دی, سبحان اللہ. امام مسیری کو کیا دیا؟ چادر دے دی. شرح صدور میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ مدینہ پاک میں شدت کی بھوک لگی ہے اور ہاتھ بھی کسی کے آگے نہیں پھیلایا. بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر سو گئے اور وہ آنکھیں پہ میں آئی جی, بڑی ضبط کر کے محنت کر کے سو گئے. خواب میں نبی پاک ملے, آپ نے کوئی روٹی عطا فرمائی. روٹی خواب میں کھا رہے تھے, آدھی روٹی کھا لی, آدھی بچ گئی تو جاگ آ گئی. سبحان اللہ. جب جاگ آ گئی تو ہاتھ میں آدھی روٹی موجود تھی. سبحان اللہ. یہ تو نہیں ہے کہ خواب میں کھا رہے تھے اور ظاہر میں موجود تھی. حضور دینا چاہیں تو روٹی بھی دے سکتے ہیں, لیکن کرتوت تو ہونی چاہیے. حضور چاہتے کیا, رسول اللہ کی خواہش کیا ہے, اپنے امتی سے حضور کی خواہش کیا ہے. حضور فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منہ, جس نے چھوٹے پر شفقت نہ کی اور جس چھوٹے نے بڑے کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. حضور چاہتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں کی عزت کرے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے. یعنی بندہ اپنی زندگی اپنے نبی کی خواہش کے مطابق گزارے, تنگ دست ہو سکتا نہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. میرے بھائیو دوستو, جس طرح کوئی بندہ الیکٹریشین بغیر استاد کے الیکٹریشین بن جائے گا, بغیر استاد کے ڈرائیور بن جائے گا, بغیر ماسٹر کے وہ پڑھائی کر لیں. اسی طرح بغیر کسی سرپرست کے کسی نیک کے نیک بھی نہیں ہو سکتا. بے شک نیک ہونا چاہتا ہے تو کسی نیک کے دامن سے وابستہ ہوگا, اور جب وہ نیک کے دامن سے وابستہ ہو کر نیکی اختیار کر لے گا, اللہ کہتا ہے ایسی ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں آگا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. یا اللہ تیرا نبی تو فرماتا انما انا قاسم واللہ یؤتی, کہ میں تقسیم کرتا ہوں, رب دیتا ہے, جبکہ رب کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. کہا جو میں دوں گا نبی کے رستے سے دوں. سبحان
کیسے دوں گا؟ نبی کے راستے سے۔ اس کے نام سے۔ یہاں ملے گا اس کو جو سنت مصطفیٰ کو تھام لے۔ اس کی مثال لوں سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ کھیرے لے گیا، کھیرے سبحان کیا لے گیا؟ کھیرے۔ اس نے حضور کو کھیرے پیش کیے سبحان اللہ۔ ہے۔ رسول پاک نے ایسے ہاتھ مارا تو سونے اور چاندی سے اس کی ہتھیلی کو بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کلو کھیرے ہوں گے تو تڑی لا لو، سونے سے ہتھیلی بھر دی جائے، سونے سے تو یہ تو کتنے بڑھ گئی، 1.5 کلے کھیرے میں آئے۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے خوش ہیں اور حضور چاہتے ہیں اپنے امتیوں کو نوازنا، لیکن امتیوں نے کیا کیا؟ اپنا رشتہ اپنے نبی سے توڑ کر نبی کے دشمنوں سے رشتہ استوار کر لیا۔ اب یہ بات بھی رسول پاک کو تکلیف دیتی ہے، درد دیتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ بزرگ جانتے ہیں فرید الدین گنج شکر، پاک پردیسی والے بزرگ، آپ کی خدمت میں بنوایا، غریب آدمی کچھ عطا کرو، میری بیٹی کی شادی، اب بیجا پٹی کا ڈیلا اٹھا کے آؤ، وہ لے کے آئے۔ آپ نے 3 مرتبہ کرو اللہ پڑا، مٹی سونا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ مٹی کیا بن گئی؟ سبحان اللہ۔ فرید الدین گنج شکر ہو یا داتا گنج بخش رجویری ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو یا مجدد الفسانی ہو یا کوئی بھی رب کا کامل ترین بندہ ہو، ان سب کے پاس جو نور ہے وہ حضور کے سینے کا نور ہے۔ بے شک۔ اور اس نور نے ان کو اتنا چمکایا ہے، اتنا ان کو چمکایا ہے کہ اب یہ مٹی کو سونا کہیں تو یہ مٹی سونا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ بن جائے۔ اب میں آپ کو اسی مثال لوں، بات یعنی ملے گا اس کو جو مانے گا۔ ایک کبھی دادا صاحب جائیں نا تو آپ کے مزار شریف کے مشرق کی جانب ایک قبر ہے، اس پہ لکھا تھا شیخ ہندی۔ کیا لکھا ہے؟ شیخ ہندی۔ حضرت دادا صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی ہوئی، بیوی فوت ہو گئی، دوبارہ شادی نہیں فرمائی آپ نے۔ تو شیخ ہندی وہ جوگی تھا جو لوگوں سے دودھ لیتا تھا اور جادو کرتا تھا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رجویری نے اس کا دودھ روک دیا، اس کے جادو کو ختم کر دیا، اس کو ناکام و نامراد کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ میرا تو سارا کام چوپٹ ہو گیا ہے، وہ آیا، اس نے معافی مانگی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رجویری اسے ہی اپنا جانشین بنایا۔ جو پہلے جوگی تھا اب وہ ہندوستان کا شیخ بن گیا، اس کا نام ہی شیخ ہندی۔ جو وہاں جاتا ہے دعا اس کے لیے، یعنی کہ جو 3 بجے دعا ہوتی ہے ہمارے دوست کو آتے ہیں گاڑی والا سے۔ شیخ ہندی کا نام صاحب ہوتا ہے۔ واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دینے والا میں تقسیم کرنے والا۔ اب مضمون جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ساری ملکیت رب کے پاس ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، اور جب چابیاں رسول اللہ کو عطا فرمائی ہیں تو کیا نبی پاک وہ چابیاں ساتھ لے گئی یا کسی کو دے کر کے گئے؟ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو چابیاں کون کون سی ہیں؟ چابیاں کون کون سی ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کہ کیا وہ چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے یا کسی کو دے کر بھی گئے؟ تحقیق یہ ہے کہ میرے آقا ایک بھی چابی ساتھ نہیں لے کر گئے، ساری چابیاں بانٹ کر۔ یہ مسئلہ کیا ہوا؟ جن کو چابیاں دے کر گئے انہوں نے چابیاں پھینک دی،
انہوں نے چابیوں کی قدر نہیں وہ بزرگ نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو، ایک جوہری تھا، اس کے بعد ایک موتی تھا، وہ کسی سفر پر گیا، کسی چور کو پتہ چلا کہ یار اس کے پاس موتی ہے، جیب کترا تھا، اس نے کہا یار وہ تو مسئلے جائیں نہیں تو جنہیں جیب کٹی گئی تو پتہ ہی نہیں لگتا کس طرح جیب کٹی جائے، پتہ لگا تو جیب کترا سے نے کہا یار میں بھی جانا چاہتا ہوں سفر میں، تو جا رہا تو میں تیرے ساتھ نا، اس نے کہا جلدی آ سفر کر رہے، اب اس نے سفر کرنا ہے، اس کے بعد موتی ہے، قیمتی موتی ہے، اور اس نے اس کا موتی چوری کرنا ہے۔ سفر شروع ہو گیا، سارا دن سفر کرتے، رات کو سونے کا وقت آیا، اس نے کہا یار ساری رات اگر ہم دونوں سو گئے تو کوئی ایسی درندہ ہی نہ آگے میں چیز پاک بھی کھا جائے، تو ایسا کر لیں آدھی رات میں جا تو آدھی رات تو جا، پہلے تو سو جا پھر میں۔ چور نے صاحب لگایا کہ ابھی میں مطلب ہے اس کو سلاتا ہوں، اس کو نہیں، چور نے کہا کہ میں سوتا ہوں تو جا، آدھی رات کے بعد تو جو ہے وہ سو جائیے میں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ موتی جو جوہری تھا وہ سو گیا، چور نے پورا ٹل لگایا، اس کی گٹھری کھولی تو موتی کے ذرا نہیں ملا، اس کی جیبیں چیک کی، سلوکے ہر شہر، وہ آرام سے سو رہا تھا، موتی نہیں ملا، آدھی رات تک وہ کھجل ہو گیا۔ جب آدھی رات آئی اس نے کہا ہاں جی، نے کہا میں اٹھ گیا ہوں تو سو جا، اب چور سو گیا، صبح پھر سفر شروع ہو گیا، الغرض 1 مہینہ 30 راتیں اس نے موتی ڈھونڈا، موتی ملا نہیں، تیار شے کی ہے موتی کا کیا کہتے ہیں۔ جب سفر ختم ہوا اس نے کہا یار، اس نے بتا دیا اس کو یار میں تو جیب کترا ہوں، جو موتی تیرے پاس ہے وہ میں لینے کے لیے تیرے اتنا پینڈا کیا تیرے ساتھ، تو سچی بتا موتی رکھا کدھر؟ اس نے کہا اچھا موتی لینے جانا، کہا تو رکھتا کہاں؟ میں تو تیرا سامان 30 راتیں چیک کرتا تھا، تیرے کپڑے چیک کرتا تھا، موتی کہاں رکھتا تھا؟ اس نے کہا کہیں بھی نہیں رکھتا تھا، جب سونے لگتا تھا تو موتی تیری جیب میں ڈال دیتا۔ کیا ڈالتا؟ تیری جیب۔ تو میری جیب میں کیا کرتا تو اپنی تو چیک کی نہیں کبھی۔ یہی بات سمجھانے کے لیے بزرگوں نے بیان کی ہے کہ ہر مومن کے پاس اللہ نے ایک موتی دیا ہے، اور وہ موتی اس کا دل ہے، اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ خبردار ہر بندے کے پاس ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ ٹکڑا دل ہے۔ موتی تو اللہ ہر کسی کو دے گا، جوہر یہ جو ہے نا سانسیں، جو دم غافل سو دم کافر، یہ قیمتی موتی ہے۔ یہ دل انسان اتنا قیمتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کتنا قیمتی۔ ایک بندے کو کبھی بچہ پیدا ہو نا کسی کو شیشے میں جس کو رکھتے ہیں تو بل چیک کریں، ہو بچے کو ہفتہ شیشے میں رکھیں تو چیک کریں کتنا بل لیتے ہیں، وہ مہینہ 2 مہینے بچے کا کچھ شیشے میں نرسری میں رکھے نا ہاسپٹل میں تو بڑا لاکھوں میں بل بنتا لوگوں کا۔ تو نے کبھی قدر نہیں کی، تیرے رب کا کتنا خرچہ ہوگا، اس کی آکسیجن نہیں لگ رہی، اس کا سورج، اس کا چاند، اس کا دن، اس کی رات، اس کی ہوا فضا، جی ساری نعمتیں تو کھا رہا ہے، کبھی قدر نہیں کی کہ جس رب کی نعمتیں کھاتا ہوں ہے۔ یہی تو بات، حضور کا میلاد کیا ہے؟ کسی مخلص میلادی سے پوچھو تو صحیح کہ میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جھنڈا پکڑ کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگانا
اور ساتھ میں جھوٹ بھی بولنا، نبی پاک کی شریعت کی مخالفت بھی کرنا، نماز ایک نہ پڑھنا اور بڑے بڑے جلوس نکالنا، اور یہ میلاد نہیں ہے۔ نبی اس میلاد سے خوش نہیں ہوں گے۔ میرے آقا خوش تب ہوں گے جب تو سچ بولے گا، جب تو حضور کی شریعت کا دامن تھامے گا، جب تو اس موتی کی قدر کرے گا جو اللہ نے تجھے موتی دے کر بھیجا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، تو بعض دریا ایسے ہیں جہاں گند ہی کرتا ہے، راوی میں دیکھو سارے لاہور کا گند اس دریا میں۔ جی یعنی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ محبت سے سبحان اللہ کو چیخا نہ مارے، سبحان اللہ، دل کی طرف 7 رستے جاتے، کتنے رستے جاتے؟ 7 رستے ہیں جو دل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ان رستوں سے دل کی طرف نیکی بھیجیں گے تو وہ دل تک پہنچ کر دل کو روشن کرے گا۔ آپ ان 7 رستوں سے گناہ بھیجیں گے تو وہ دل کو جا کے سیاہ کرے گا۔ اگر کہتے ہیں میں 7 رستے بتا دیتا ہوں، جی بتا سبحان اللہ، بے شک۔ ایک رستہ ہے دل کا آنکھ، ہم سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سب سے پہلے افیکٹ جو ہوتا ہے وہ دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اور تیرے نبی نے، میرے اور تیرے رب نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہو اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ یعنی سب سے بنیاد جو ہے وہ آنکھ ہے۔ آنکھ قرآن کریم پر پڑے گی تو دل میں روشنی ہو۔ سبحان اللہ، نظر جب ماں اور باپ کے چہرے پر پڑے گی محبت کے ساتھ تو دل روشن ہو۔ سبحان اللہ، یہ نظر جب خانہ کعبہ پر جائے گی تو دل کی سپلائی جو اچھی ہے، صاف پانی جو جا رہا ہے، نیکی جو جا رہی ہے، عالم دین کے چہرے کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ دل روشن ہوگا۔ صحبت صالح تو صالح قرآن کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا روٹ دل کا رستہ نمبر 2 کان۔ اس بندے نے ٹوٹیاں لگا کے سارا دن براسیوں کو سننا ہے تو دل روشن ہوگا، یہ سیاہ ہوگا، اور پھر اس پر کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حدیث، کوئی آیت قرآن کی اثر ہی نہیں کرے گا۔ دل کا تو تھے کر دیا ہوگا، وہاں اثر کیا کرے؟ قرآن جب کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز جائے گی تو دل روشن ہوگا۔ چغلیاں سنے گا، یہ گناہ غیبت سننا شوق سے یا پھر دستی ہویا۔ ایک بندہ چغلی کر رہا ہے، یہ سننا نہیں چاہتا اور کسی طرح کر یا چپ کر یا چھٹ گیا جی، اور جو چغلی خود بھی کرے اور پھر سنے، پھر کیوں ہویا؟ پھر تو یہاں سے کیا جائے گا؟ گند جائے گا اور جائے گا دل پر۔ رستہ نمبر 3 زبان، جو بھی دل کا رستہ، سچ بولے گا دل پر روشنی ہوگی، قرآن پڑھے گا دل پر روشنی ہوگی، اللہ کا ذکر کرے گا دل روشن ہوگا، اور اسی کے ساتھ اگر گالیاں دیتا، اسی کے ساتھ جھوٹ بولے گا، اسی کے ساتھ گندی گندی حرکات کرے گا تو دل پر تو سیاہی جائے گی۔ اور وہ تو ہندو ہیں، وہ تو سکھ ہیں، وہ تو عیسائی ہیں، وہ تو یہودی ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں، جن کا کوئی نظریہ نہیں، جن کا کوئی نظام زندگی نہیں، اور تجھے تو رب نے قرآن دے کر بھیجا ہے، تجھے تو نبی کا فرمان دے کر بھیجا ہے، تجھے تو نبی کی سنت تجھے دے کر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں سونا ہے تو نبی کی طرح سو، جاگنا ہے تو نبی کی طرح جاگ، بولنا ہے تو نبی کی طرح بول، اور تو نے چلنا ہے تو نبی کی طرح چل، تو نے پکڑنا ہے تو نبی کی طرح پکڑ، تو نے سوچنا ہے تو نبی کی طرح سوچ، کیونکہ تو عام نہیں ہے، وہ عام ہے، تو خاص ہے۔
سبحان اللہ. کیونکہ تیری وجہ سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. تیری وجہ سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ نبی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. اب چوتھا راستہ کون سا ہے؟ دل کا. ہاتھ. کیا؟ ہاتھ. جو مجھے ایک عجیب لگتی ہے بات، دل کرتا میں کہہ دوں آپ کو، پتہ نہیں آپ پر ریئیکشن کرے گی یا اثر کرے گی. آج کل نا سارے میموری کارڈ بنے دانتوں کے. منڈے نعت لائی گئے، نعت لائی گئی، نعت لائی گئی، گھر میں نعت لگی. ویسے نعت کو اثر کیا تو نعت پڑھنے والا بھی بے نماز، سننے والا بھی بے نماز. کیلے والے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ان کے عرس کا سلام، انہوں نے نعت خواہ بڑے نعت بنائے ہوئے تو انہوں نے کہا نعت پڑھے نسبت والا تو پڑھے صرف 3 شعر راضی کرا دے. ایک نعت جی میں پڑھنی جی میں نعت بیٹھ جائیے صبح محمد علی نعت پڑھی جی میری نعت مجھے بھی ٹائم دے. جب بولنا شروع ہو گئے تو کھڑا ہو کھلنا شروع ہو پہ احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. بکواس کرتا ہے یہ. حب احمد ازل سے ای سے اس کے سینے میں کب ہے؟ اس کے سینے میں تو ماں کی محبت ہے. یہ 10 روپے اور 50 روپے جو گر رہے ہیں اس کی محبت ہے، اس لیے بکواس کر رہا ہے کہ مجھے ٹائم دو مجھے ٹائم دو. اس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی تو یہ چمک نہ جائے. اس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ چمک جائے گا. یاد آپ کو ایک صحابی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ الساعۃ قیامت کب آ رہی ہے؟ اس نے فرمایا تو قیامت کا پوچھ رہا بتا تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا حضور تیاری تو یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے. دل میں آپ کی. حضور نے فرمایا فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ قیامت آ جائے یا 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد آئے، المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے. تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ بے فکر ہو جا کہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. تو مال کی اندر ہو اور نام نبی کا اوپر ہو تو اثر کرے گی کچھ ہے. اس لیے نعتوں کی میموری کارڈ ہو یا نعتوں کا چینل پورا چلانا یا نعت صرف مسجد کی سی ڈی سے مسجد بھر دے، کوئی اثر نہیں کرے گی. اثر تب کرے گی جب نسبت والا پڑھے گا اور 1-2 شعر پڑھے گا تو راضی کرا دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک بندہ نعت پڑھتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا، بندے دھڑا دھڑ رو رہے ہوتے. ہمارے قاری زبید رسول صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کو بری کی رحمت فرمائے. آج بھی کہیں سے ان کی ریکارڈنگ مل جائے. ایک میرے پاس سیب ہے وہ جو آپ پڑھتا ہے ہاں وہ کہیں گے کمال. یعنی نعت بھی وہ پڑھے جو کسی کی تربیت میں ہو، اس کا دھیان ہی مال کی طرف ہونا ہے. اب اگلی بات دل کی طرف جانے والے رستوں میں سے 5واں رستہ یہ پاؤں ہے. مسجد کی طرف اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا میرے آقا کی حدیث ہے، جو نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جتنے قدم اٹھائے ہر قدم پر اللہ 100 نیکی عطا. سبحان اللہ. اور 6واں راستہ کون سا ہے دل کی طرف؟ پیٹ. کیا حلال اندر جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے؟ اگر حلال جا رہا تو دل روشن ہو، اگر حرام جا رہا تو دل کی سیاہی بڑھتے جا رہے. 7واں راستہ شہوت جو اللہ نے ہر انسان میں پیدا کی، اگر حلال کی جگہ پر اس کا استعمال ہوگا تو دل، اور اگر حرام کاری کرے گا تو دل المقتصد. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کائنات کے سب سے امیر آدمی، کائنات کے امیر ترین بندے کا نام محمد رسول اللہ.
اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، قرآن یہ بھی کہا نا ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو مال دے کر غنی کر دی. تو کون سا مال تھا؟ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض. سبحان اللہ. اب میں چابیوں دو چار چابیاں آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں. وہ جو چابی اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی وہ کون سی ہے؟ یہ بڑی قیمتی گفتگو ہے، شاید عام لوگوں کے لیول سے تھوڑی اوپر ہے لیکن ہے بڑی قیمتی. میں آپ کو بتا وہ چابیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ان میں سے پہلی چابی کا نام قرآن شریف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے چابی کا؟ سبحان اللہ. قرآن. قرآن رب کے خزانوں کی چابی ہے. پڑھے تو صحیح قرآن کو، قرآن سے رشتہ تو جوڑے. میرے کریم آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع باقواما ویضع بہ، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ویضع بہ، اور اسی قرآن کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے نام و نشان کر دیتا ہے. جو قرآن دنیا داری کے لیے پڑھتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جو قرآن اس کے لیے پڑھتے ہیں اللہ اس کو نامور کر دیتا ہے، مشہور کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے. دوسری چابی حضور کے جو رب کے خزانوں کی چابی ہے وہ نماز. نمازی کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. یہ کہ نمازی ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں تو بھری ہوں گی لیکن نمازی کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نماز کو نماز کے آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز ہے نا. مسیطے آ گیا تو نماز پڑھ لی، یہ نماز تھوڑی ہے. میں نے شاید مسئلہ بتایا تھا استبراء والا کہ استنجا اور وضو کے درمیان یہ کام ہے جو کرنا واجب ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد وہ جو پائپ ہے یعنی ایک تھیلی ہے جسم کے اندر اس میں پیشاب ہے، اس کو مثانہ کہتے ہیں. اس مثانے سے جب پیشاب نکلتا ہے تو وہاں سے لے کر باہر نکلنے تک ایک پائپ ہے، اس کے اندر پیشاب کے قطرے پھنس جاتے ہیں. جس طرح ٹوٹی بند کریں تو بعد میں قطرے آتے ہیں، اسی طرح کواڑ پائپ لگا ہوا اس کو وال بند کر دیں تو اس میں قطرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب کیا ہوتا ہے بندے دوڑے آتے ہیں پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کر کے جلدی سے استنجا کیے پانی سے اور جا کے ادھر بیٹھ گئے. وہ جو قطرے اٹکے ہوئے تھے نا یا تو وضو سے پہلے نکل گئے یا وضو کے بعد نکلے تو وضو رہا کہ ٹوٹ گیا تو نماز ہوگی. اس لیے جب پیشاب کرنا ہے تو پیشاب سے لے کر وضو کرنے تک ان قطروں کو اچھی طرح خشک کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے تاکہ نہ وہ کپڑوں کو لگیں نہ وہ جسم کو لگیں، اور صاف شفاف ستھرا ہو کر جب تو نماز میں کھڑا ہوگا رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے وہ قطرہ نکل گیا تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. تو بتاؤ روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہ نماز ایسی چابی ہے کہ میرے آقا کثرت سے قرآن پڑھتے تھے اور کثرت سے نماز کو. اتنی نماز میرے آقا پڑھتے تھے کہ رب کو قرآن میں کہنا پڑا محبوب اتنی نماز نہ پڑھا کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. محبوب ساری رات تو کھڑا رہتا، تیرے پاؤں سوج جاتے، تیرے پاؤں کا سوجنا تیرے رب کو تکلیف دیتا. قم اللیل الا نصفہ او انقص، آدھی رات میں پڑھ لیا، آدھی رات سے بھی کم. رب کہہ رہا ہے کیوں؟ میرے آقا پڑھتے تھے. یہ خزانے کی چابی تھی نا. یہ صرف مال ہی خزانہ نہیں ہوتا، یہ سونا چاندی خزانہ ہوتا ہے. ایسا خزانہ ہے کہ جو رب کی رحمت یعنی جنت کا دروازہ کھولتا ہے. تو صلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. چابی میں نے کہا اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض. حضور بھی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں اور ان چابیوں میں سے ایک چابی نماز ہے.
یہ ایسی چابی ہے جو جنت کو بھی لگ جاتی ہے، جو تمہیں جنت میں داخل کر سکتی ہے، تیری تنگ دستی دور نہیں کر سکتی۔ لیکن تو نے کسی سے نماز سیکھی ہو تو جی نماز بھی پڑھی تو نہ پڑھی برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ایک ہوتی ہے تربیت، ایک ہوتا ہے فیض۔ یہ دو بچے میں نے داخل کیے ابھی، اور یہ انور صاحب، میں ان کو کہہ رہا ہوں اگر آپ رابطہ رکھیں گے تو میں آپ کی تربیت کروں گا۔ جیسے یہ مسئلہ استبراء والا میں نے آپ کو سمجھایا، بہت سارے مسئلے بندے ایسے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر اس طرح کرنا مکروہ ہے، مسجد کے آداب کے خلاف اس طرح مسجد میں بیٹھے ایسے بولے خالد صاحب اس طرح یہ دیکھیں نا میری طرف دیکھیں گے تو تربیت ہوگی نا، اس طرح مسجد میں نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ یعنی یہ تربیت اصل بنیاد ہے، اور تربیت ہی تھی جو رسول اللہ نے صحابہ کی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک چوروں سے زمانے کا امام بنا دیا، شرابیوں زانیوں سے، معاشرے کے انتہائی جو کیا کہتے ہیں ریجیکٹڈ لاٹ تھی، جو معاشرے کے انتہائی مردود لوگ تھے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو زمانے کے امام بن گئے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یعنی اللہ خزانوں کا مالک ہے، اور اس نے چابیاں رسول اللہ کو عطا کی ہیں، اور حضور اپنے ہر اس غلام کو دیں گے جو نیک ہو جائے گا، جو نیک ہو جائے گا۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ کسی بندے کے ذہن میں اشکال ہی نہ آ جائے کہ یہ مفتی صاحب نے جو بات کی ہے یہ سمجھ نہیں آتی، بات بندے اعتراض کرنے والے بھی سبحان اللہ صدقے جانتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کتنا چولہا نہیں جلتا تھا، تو آپ کے لو جی رات کو تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور ساری دنیا میں سب سے مالدار ہیں، اور حضور کے گھر میں تو کئی دن 8 دن 40 دن چولہا نہیں جلتا، تو مالدار بندے کے گھر میں چولہا کیسے نہ جلے؟ تو سنو حضور نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے۔ سبحان اللہ، میرا فخر میرا فخر ہے۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا اگر میں چاہوں تو تہامہ کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، میرے صحابہ یہ سارا سونا میں تم میں تقسیم کروں، سارا ہی تقسیم کروں۔ 90,000 درہم آئے تھے ایک دن نبی پاک کی خدمت میں۔ اس زمانے میں 90,000 درہم بہت بڑی شے ہے، چاندی کی ہوتے تھے درہم، ڈھیر لگے مسجد نبوی۔ رسول پاک نے شام تک سارے تقسیم فرمائے۔ سبحان اللہ، اپنے لیے کچھ رکھ لے، اپنے گھر میں تو تنگ دستی ہے۔ حضور نے بتایا زمانے کو لوگوں میں اگر چاہوں تو میرا رب احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے میرے ساتھ ساتھ چلا دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا حضور اگر چاہے محبوب چاہے تو سونا احد پہاڑ سونے کا بناؤں تو میرے ساتھ چلتا رہے۔ کہا یا اللہ مجھے سونا نہیں چاہیے، میری امت کا کوئی فرد اگر اس کے گھر میں تنگ دستی ہوگی تو یہ سینہ چوڑا کر کے کہے گا اے میرے گھر میں تنگ دستی ہے، کوئی بات نہیں میں بھی نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو بنیادی بات، امتی کا رشتہ نبی کے ساتھ اگر نہیں تو وہ مومن ہی نہیں۔ اور رشتہ کیسا کہ جو زندگی میرے آقا کی ہے وہ زندگی مومن کی ہونی چاہیے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، حضور بھی کہتے ہیں، حضور بھی کہتے ہیں کہ اگر میری ایک سنت کو کوئی زندہ کرے اللہ 100 شہید کے برابر ثواب عطا کرے۔ تو میرے عزیز دوستو اپنی زندگیاں برباد نہ کرو، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کرو۔ یہ جس مقصد کے اللہ نے آپ کو قیمتی ہیرے عطا فرمائے ہیں، ان ہیروں کی تربیت کرو، ان کو اجلا اور ان کو ستھرا کرو۔ اور کیسے ہوں گے یہ؟ ان کو جب قرآن کا خزانہ دیں گے، چابیاں دو ان کو، چابیاں۔ حضور فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو،
10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، مارو اس کو، مار کے نماز پڑھاؤ. کیوں کہ میرا اور تیرا نبی جانتا تھا کہ جو میرا امتی نمازی ہوگا تنگ دست نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. قرآن پڑھاؤ ان کو. لیکن افسوس ہم نے قرآن اور نماز